السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ، والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ المجتبى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے جس سے وہ شیشہ تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، زندگی تیری جو بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، کافی وقت سے آپ مستقل طریقے پر اچھی باتیں سن رہے ہیں. اللہ تعالی جو کہا گیا سنا گیا، کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی سب کو مکمل عمل کی توفیق عطا فرما دے. دو تین باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کا اختتام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بے پناہ اپنی شایان شان شرف قبولیت عطا فرما دے. عزیزان گرامی، یہ قرآن کریم کی مجلس ہے. بہت سے بچوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا، بہت سے بچوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا. یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے بہت بڑے انعام سے نوازے گئے وہ بچے کہ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور بہت بڑے انعام اور اکرام کے قابل ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس کے لیے فارغ کیا کہ وہ قرآن کریم کو حفظ کریں. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اس کا شوق اور اس کا ذوق عطا فرما دے کہ ہم سب قرآن کریم سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم سب قرآن کریم پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں. ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا تم میں سب میں بہترین شخص، ذرا توجہ ادھر رکھیں، اللہ کے حبیب
حبیب نے فرمایا تم میں سب میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ ساری دنیا اور دانشوران دنیا اور سارے اہل دنیا اور بہت سی دنیا اکٹھے کرنے والے، بہت سے بنگلے بنانے والے، بہت سی پراپرٹی اکٹھی کرنے والے، بہت سی گاڑیاں اپنی گیریجوں میں کھڑے کرنے والے، بہت سے بینک بیلنس جمع کرنے والے، بہت سے حسن و جمال والے، بہت سے بڑے خاندان والے، بہت سے تخت و تاج والے، جنہیں آج ہم اور اہل دنیا باعزت سمجھتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتے۔ باعزت اور شریف انسان، عظمت و تکریم کے لائق انسان وہی ہے کہ جس کو ہم سب کے آقا و مولا سچوں کے سچے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم، تم میں سب میں بہترین، جس کو قرآن کریم سیکھنا آ جائے، سکھانا آ جائے۔ بیلنس بیکار، دنیا بیکار، گاڑیاں بیکار، یہ بنگلے بیکار ہیں، ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اللہ نے جس کو اپنا کلام عطا کر دیا، جتنے بھی صحیفے آسمان سے نازل ہوئے، سارے کے سارے صحیفے سب کے سب اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جیسے دعا ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ بڑا ہے، اللہ کا کلام بھی بڑا ہے۔ اللہ ساری مخلوق میں سب سے بڑا ہے۔ کیوں بڑا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان، رات اور دن، دریا اور تری، آسمان اور زمین، ساری کی ساری چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جسے چاہے نفع عطا کر دے، وہ جسے چاہے نقصان عطا کر دے، وہ جسے چاہے جو عطا کر دے، وہ جسے جب چاہے عطا کر دے۔ اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہ تخت و تاج عطا کرے تب اس کا قبضہ قدرت ہے، وہ کسی سے چھینے تب اس کا قبضہ قدرت ہے۔ اس چاند کو بے نور بنا دے اس کا حکم ہے، وہ چاند کو بانور بنا دے یہ اس کا حکم ہے، وہ سورج کو منور کر دے یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ یہ تارے یہ بھی اس کے حکم سے نکلتے ہیں۔ کتنی بڑی چھت، کتنا بڑا آسمان۔ کبھی آپ نے سنا کہیں میں نے ستون فلاں جگہ دیکھا اس کا؟ آپ ذرا سا مکان بنائیں، آپ ذرا سی چھت بنانے پر آ جائیں، بولو کالم اور بھیم لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ لگائیں گے۔ اللہ نے اتنی بڑی چھت بنا دی، کتنی بڑی چھت بنائی، کہیں کوئی کالم نہیں، کہیں کوئی بھیم نہیں، کسی کتاب میں ہم نے نہیں پڑھا، کسی سیاح نے اپنی تفریح میں یہ ثابت نہیں کیا آج تک کہ ایک کالم میں نے وہاں کھڑا ہوا دیکھا، اتنے انچ کا تھا، اتنے فٹ کا تھا، کسی نے بتایا آج تک؟ دنیا گھومنے والے گھوم رہے ہیں، فضاؤں میں بھی گھوم رہے ہیں اور سمندروں میں بھی گھوم رہے ہیں، خشکی تری کا سفر کر رہے ہیں۔ دنیا میں گھومنے والے دور دراز کا سفر کر کے آ رہے ہیں۔ یہ تو بتاتے ہم نے فلاں جگہ یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، ایسی مارکیٹ، ایسے لوگ، ساری چیزیں بتاتے ہیں، لیکن کہیں آج تک کسی کی زبان سے کسی نے سنا کوئی ستون بھی آسمان کے نیچے ہم نے کھڑا دیکھا؟ ایسا بڑا خالق ہے۔ تو اللہ جیسا بڑا ہے، اللہ کا کلام بھی بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام الہی کو جو عطا کیا وہ تمام نبیوں میں سب سے بڑا نبی ہے۔ اللہ نے جس رات میں اس کلام الہی کو اتارا وہ رات ساری راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اللہ نے جن گلیوں میں اس کلام الہی کو اتارا، قسم خدا
کی وہ گلیاں بھی ساری گلیوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں کہ جن کی قسم قرآن مقدس میں اللہ خود کھاتا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ یقیناً اس بات کو دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جس سینے میں اللہ کا کلام آ جائے، اللہ جس سینے کو اپنا کلام الہی سپرد کر دے، وہ سینہ بھی سارے سینوں میں سب سے بڑا ہے کہ نہیں ہے بڑا؟ نہیں ہے بڑا؟ ابھی میں نے پچھلے مہینے ایک واقعہ پڑھا، ہمارے مفتی ضعیف صاحب نے ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی، میں اس کے ذیل میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کریم کو نہایت درجے آسان بنا دیا۔ ہے کوئی جو سمجھے؟ ہے کوئی جو یاد کرے؟ جب بندہ یاد کرنے بیٹھتا اللہ یاد کرا دیتا ہے، جب بندہ ٹھان لیتا ہے۔ ابھی ایک مہینہ پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا عرب امارات کا، 86 برس کی ایک بوڑھی عورت۔ کتنی برس کی؟ بھول مت جانا، کتنے برس کی بتائی میں نے؟ 86۔ معمولی عمر نہیں ہے۔ کتنے برس کی؟ مکمل حفظ قرآن کریم کر لیا 86 برس کی عمر میں۔ کتنے برس کی عمر میں؟ آج ہم ذرا سے بڑے ہو گئے، ایک دو بچے ہو گئے تو کیا کہتے بڑے ہو گئے، ابھی یاد نہیں ہوگا۔ جب تو نے پہلے مشکل بنا دی تو اللہ تیری مشکل کو آسان کیسے کرے گا؟ اللہ سے بڑی مشکل تو ہو نہیں سکتی۔ تیری مشکل بڑی ضرور ہے مگر اللہ کے سامنے بڑی نہیں ہے، یہ مشکل اللہ کے لیے تو چھوٹی ہے۔ جب 86 برس کی عمر حافظ قرآن بن سکتی ہے۔ ابھی 2 سال پہلے میں نے اعظم گڑھ کا ایک واقعہ پڑھا، ایک پروفیسر ریٹائر ہو گئے، کم از کم 62 سال کی عمر میں تو ریٹائر ہوئے ہوں گے کم سے کم، ورنہ 64 سال تو پکے ہیں۔ پرانی بھرتی تھی ان کی تو میں تو سمجھتا ہوں 64 سال تو ان کے ضرور لگے ہوں گے ریٹائر ہونے میں۔ گھر خالی رہنے لگے، ملازمت پہ جاتے تھے، سروس میں رہتے تھے تو گھرے رہتے تھے، لیکن جب ریٹائر ہو گئے پینشن گھر بیٹھے آ رہی ہے، خالی ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچا یار میں اللہ کا کلام اگر حفظ کروں تو مجھ سے یاد ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، چلو کر کے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید لے کر کے بیٹھے، یاد کرنا شروع کیا۔ میں نے پڑھا، واقعہ لکھا ہے کہ 4 مہینے کی عمر میں مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا 64 سالہ آدمی نے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا جائے، ان ذرا سے بچوں کو دیکھا جائے، ان طلبا کو دیکھا جائے، پتہ لگتا ہے اللہ کا کلام کتنا آسان ہے۔ آدمی کتنے مشکل کام کرتا ہے، صبح سے شام تک بے شمار جھوٹ بولتا ہے، صبح سے شام تک دھوپ اور بھوک سے لڑتا چلا جاتا ہے، صبح سے شام تک حالات سے لڑتا چلا جاتا ہے، صبح سے شام تک زمین کی مسافت کو طے کرتا چلا جاتا ہے، تھکا ہارا بستر پر آ کر کے پڑ جاتا ہے۔ بولو کتنے مشکل کام کر رہا ہے؟ کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ لیکن اللہ کے کلام کو یاد کرنے کو یہ مشکل سمجھ رہا، ساری مشکلوں کو آسان سمجھ رہا ہے۔ ساری مشکلیں، جھوٹ بولنا اسے بھی آسان سمجھ رہا ہے، بھاگنا دوڑنا اسے بھی آسان سمجھ رہا ہے، بھوکا رہنا اسے بھی آسان سمجھ رہا ہے، پیدل چلنا اسے بھی آسان سمجھ رہا ہے، بے شمار جھوٹ بے ارادہ بول جاتا ہے، کوڑی کا مال لاکھوں کا بتا دیتا ہے اور آسان سمجھ لیتا ہے۔ اگر مشکل سمجھتا تو کس کو سمجھتا؟ جس کو اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، جس کے بارے میں اللہ نے تحقیق سے بتا دیا کہ قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا۔ بچے کو بزنس مین بنانے کی کوشش کریں گے، بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کی کوشش کریں گے، اگر کوشش نہیں کرتے تو حافظ قرآن بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ابھی 2 دن پہلے کی خبر میں نے پڑھی، 8 لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جو مرتد ہو گئی۔ کتنی لڑکیاں؟ ابھی 2 دن پہلے کی خبر میں نے پڑھی،
8 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, ईमान छोड़ दिया, कुफ्र के दामन में चली गई। आओ मैं तुम्हें अल्लाह के नबी का वो फरमान याद दिलाता हूं। हम अगर बाप है, हकीकी बाप है, अगर हम अपनी औलाद को समझते हैं कि हमारी औलाद है, अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि इनको कपड़ा बनाना हमारी जिम्मेदारी है, हम अगर ये समझते हैं इनको खाना खिलाना हमारी जिम्मेदारी है, हम अगर ये समझते हैं कि गर्मी में ठंडी हवा देना हमारी जिम्मेदारी है, हम अगर ये समझते हैं प्यास में पानी पिलाना हमारी जिम्मेदारी है, हम अगर ये समझते हैं ईद बकरीद पर कपड़े बनाना हमारी जिम्मेदारी है, हम अगर ये समझते हैं कि बच्चों को हंसाना हमारी जिम्मेदारी है, तो कसम खुदावंद कुद्दूस की ईमान बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी औलाद का ईमान नहीं बना सके, कल कयामत के दिन अल्लाह हमसे हिसाब लेगा। आज से 1400 साल पहले हम सब के आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। और बात कहलाने वालों, अल्लाह तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में सवाल करेगा। अगर हमारी औलाद बददीन होकर इस दुनिया से गई, अगर हमारी औलाद मुर्तद होकर इस दुनिया से गई, अगर हमारी औलाद इस हाल में इस दुनिया से चली गई कि नबी को नहीं पहचाना, शरीयत को नहीं पहचाना, कुरान को नहीं पहचाना, कुरान को पढ़ना नहीं सीखा, नमाज का पढ़ना नहीं सीखा, पर्दे का करना नहीं सीखा, झूठ का छोड़ना नहीं सीखा, सच का बोलना नहीं सीखा, घर में अमन और अमान नहीं सीखा, सलाम करना नहीं सीखा, बड़ों का अदब नहीं सीखा, छोटों पर शफकत नहीं सीखी, अगर ये सारी चीजें नहीं सीखी तो ईमान नहीं सीखा। अगर ये कसूर हमारी औलाद में है तो हमारी औलाद से तो पता होगा, हमारी औलाद से तो हिसाब होगा, मगर उससे पहले अल्लाह हमसे हिसाब करेगा। औलाद अगर ना हो तो आदमी परेशान होता नहीं होता, परेशान। हर किस्म की दवा, हर किस्म का हर्बा इस्तेमाल करता है। बोलो शादी के बाद पहली जुस्तजू आदमी की औलाद होती कि नहीं होती? अल्लाह ने औलाद दे दी, कितना बड़ा करम कर दिया अल्लाह, कितना बड़ा इनाम कर दिया, कितना बड़ा एहसान कर दिया। मुझे एक जरा सा वाकया याद आया, वक्त तो ज्यादा हो रहा है लेकिन बहरहाल जब मुझे बिठा दिया तो सुन लीजिए जरा सा। मुल्तान के इलाके के करीब एक मौलाना दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह, क्या नाम बताया मैंने? मैं बुलवा इसलिए देता हूं ताकि याद हो जाए, किसी को सुना भी सके, बता भी सके। कोई हमसे पूछे कहाँ गए थे, साहब वहां गए थे, क्या लाए, ये लाए, तो सुन लो। तो इसलिए बोलते रहना चाहिए बीच में, है ना। और अगर आंखें शटर गिरा के बैठे रहे, कान को बंद करके बैठे रहे तो होगा वो कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं। लिहाजा मैं इसलिए क्या नाम बताया मैंने? मौलाना दोस्त मोहम्मद। कहां से? मुल्तान से। इंडिया आए पढ़ने के लिए। दाखला जो लिया, दाखला तो मिल गया मगर कयाम और ताम नहीं मिल सका। कयाम और ताम का मतलब आम आदमी मुश्किल से समझता है। कयाम का मतलब रिहाइश, मदरसे में रहना, जिसमें नहाना धोना आराम करना सब कुछ हो जाता जब रिहाइश मिलती है। तो दाखला तो मिल गया। दाखले का मतलब क्या? क्लास में पढ़ने के लिए आ सकते हो, बाकी खाना तुम जानो, कहाँ रहोगे तुम जानो, बस तालीम के लिए दरसगाह के औकात तुम्हें मिल जाएंगे, आ सकते हो, एंट्री है तुम्हारी, पढ़ सकते हो। अब एक आदमी बाहर का परदेसी आदमी, आप ही हैं मिसाल के तौर पे, कहीं चले जाएं तो बोलो खाना और मकान चाहिए नहीं चाहिए, रहने सहने के लिए जगह चाहिए। अब वो तो पढ़ने के लिए आए थे, मुस्तकिल एक काम था, तो बड़े फिक्रमंद हुए। एक फिक्र तो हल हुई कि पढ़ने का मसला हल हो गया, मगर दूसरी फिक्र लग गई कि खाना और रहना कहां से होगा। लेकिन बहरहाल करीब में गए, एक मस्जिद थी, मस्जिद के खादिम थे जो मस्जिद में पानी भरना, सफे वगैरह देखना ये काम किया करते थे। उनके पास गए, बेचारे बड़ी लजाजत से कहा कि हुजूर
آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھی حصہ لینا چاہتا ہوں، صفائی کرا لیا کروں گا، پانی وغیرہ بھر دیا کروں گا، بس مجھے مسجد کے ایک کونے میں ٹھکانہ دے دو۔ وہ جو مسجد کے خادم تھے انہوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، میرا کام آدھا ہو گیا، میری محنت آدھی ہو گئی، رہ لیں گے، کیا حرج کی بات ہے۔ چنانچہ ایک مسئلہ ان کا اور حل ہو گیا رہنے کا، لیکن مسئلہ اب کھانے کا ہے۔ یہ پیٹ ایسا ہے، یہ مانگتا رہتا ہے اور اسے دینا پڑتا ہے، جب تک اسے نہ دو تو یہ مانتا نہیں ہے، یہ کوئی کام کرنے نہیں دیتا۔ وہ کہتے نا پہلے پیٹ پوجا بعد میں کام سوجا۔ چنانچہ یہ مسئلہ بھی ان کا حل ہوا۔ نماز عصر کے بعد مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، ایک فکر، ایک غم اور بڑی مایوسی بھی تھی۔ سوچنے لگے کہ ایسا لگتا شاید علم دین حاصل کرنا میری قسمت میں نہیں ہے، مایوس ہو گئے۔ ایک تو پردیسی آدمی جب پردیس چھوڑ کر کے چلتا ہے اس کا دل ویسے ٹوٹ جاتا ہے، ویسی کمزور، اور یہاں حال یہ کہ کھانے کا انتظام نہیں۔ چنانچہ مایوسی کا عالم تھا۔ عصر کی نماز کے بعد مسجد کے دروازے پر بڑی مایوسی کے عالم میں بیٹھ گئے۔ یہ اسکرین ایسی ہے، یہ سب بتا دیتی ہے، آدمی کا چہرہ بتا دیتا کہ آدمی خوش ہے یا مغموم ہے، بولو ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا، چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے۔ بیٹھے دروازے پر ایک عورت بیچاری باپردہ وہاں سے گزر رہی تھی، برقعے میں تھی وہ عورت۔ اس نے دیکھا کہ بیچارہ ایک دیندار سا آدمی دروازے پر مسجد کے بیٹھا ہے، چہرے کو دیکھ کر بیچاری پہچان گئی، اور حالات کی ماری ہوئی عورت تھی، بیوہ تھی۔ جو حالات کا مارا ہوا انسان ہوتا وہ حالات بہت جلد پہچان لیتا ہے۔ پڑھا ہوا آدمی آرام سے پڑھ لیتا کہ نہیں پڑھ لیتا؟ بھائی کسی کو اے بی سی ڈی آتی ہو تو فوراً پڑھ لے گا کہ نہیں پڑھ لے گا؟ الف با تا آتا ہو فوراً پڑھ لے گا، اور اگر ان پڑھ جاہل ہو تو کیا کرے گا وہ ایک صاحب صبح کا ٹائم تھا، گاڑی میں سب اخبار پڑھ رہے تھے، ہمارا خود آپ کو دیکھا واقعہ ہے، گاڑی میں صبح اخبار کا ماحول ہوتا ہے، خاص کر ماڈرن دور تو ایسا ہے کہ ناشتہ اور چائے سے پہلے اخبار دیکھتا ہے، دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ تو ایک سارے کے سارے لوگ بیچارے بس میں بیٹھے ہوئے اخبار لیے پڑھ رہے تھے۔ تو ایک بیچارہ جاہل آدمی تھا پوزیشن میں، اس نے سوچا یار سب تو اخبار پڑھ رہے ہیں، تو تو پڑھنا نہیں جانتا، اگر تو کچھ پڑھا لکھا ہوتا تو تو بھی آج ایسی پڑھ لیتا۔ بہرحال وہ اس سوچ فکر میں اس نے بھی پیسے دیے اور اخبار خرید لیا، اور اخبار کو الٹا لے کے بیٹھ گیا۔ یہ میں آپ بیتی بتا رہا ہوں آپ سے، آپ بیتی۔ میں اس کے چال ڈھال دیکھ رہا تھا برابر۔ کہنے لگا مولانا صاحب دیکھا آپ نے کیا ہو گیا؟ میں نے کیا ہو گیا؟ اف کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ میں نے کیا ہو گیا کہ ٹرک الٹا ہو گیا۔ تو میں نے کہا ذرا اخبار سیدھا کریو، تو بڑا شرمندہ ہو۔ میں نے کہا دیکھو اب سیدھا ہو گیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ ٹرک تم نے الٹا کیا تھا، یہ ٹرک الٹا ہوا نہیں تھا بلکہ تم نے ہی الٹا کیا تھا، اسے سیدھا کرو دیکھو سیدھا ہو جائے گا۔ تو بیچارہ بڑا سر کھجانے لگا۔ میں نے کہا آپ پڑھنا نہیں جانتے شاید؟ تو کہنے لگا جی ہاں بس بات کچھ ایسی ہی ہے۔ میں نے کہا تو اسے بند کر کے رکھ دو۔ تو بزرگوں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پڑھا لکھا پڑھائی کو آرام سے کر لیتا ہے۔ تو مولانا دوست محمد رحمت اللہ علیہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے تھے، ایک عورت حالات کی ماری، بیوہ عورت برقعے میں جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بیچارہ باحیا، اللہ کا نور چہرے پر ہے اور ٹینشن میں ہے، رکی، اور رکنے کے بعد میں یہ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ شکل سے شریف خاندان کے لگ رہے ہو مگر چہرے سے مغموم لگ رہے ہو، افسردگی ہے، مایوسی ہے، کیا وجہ ہے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے سوچا شاید کوئی مانگنے والی عورت ہے، میں تو پہلے سے ہی مارا ہوا پڑا ہوں اور یہ مانگنے والی آ گئی، اب اسے دوں یا اپنے آپ کو دیکھو۔ انہوں نے کہا جا اللہ والی جا اپنا کام دیکھ، تو میں تو خود مارا ہوں۔ کہا میں اسی لیے تو رکی ہوں، میں اسی لیے رکی ہوں، میں نے تمہارے چہرے کو پہچان لیا، شاید حالات کے مارے ہوئے ہو، کوئی غم اور الجھن تمہاری زندگی میں ہے، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے۔ کہا ہاں مجھے پریشانی ہے۔ کہا بتاؤ؟ کہا میں ملتان کا رہنے والا آدمی ہوں، انڈیا پڑھنے کے لیے آیا ہوں،
مجھے پڑھائی کی جگہ بھی مل گئی، رہنے کی بھی جگہ مل گئی، کھانا نہیں ہے میرے پاس، کھانا کہاں سے کھاؤں؟ ایک ٹائم کا مسئلہ نہیں، 2 ٹائم کا مسئلہ نہیں، 1 دن کا مسئلہ نہیں، 2 دن کا مسئلہ نہیں، پورے سال بھر کا مسئلہ ہے۔ وہ عورت بیوہ کہنے لگی کہ یہاں مسجد کے قریب ایک سیٹھ صاحب رہتے، مالدار آدمی ہے، میں ان کے گھر کام کرنے جاتی ہوں، تمہاری مدد میں کروں گی، مجھے وہاں سے 2 چپاتی صبح اور 2 چپاتی شام کو ملتی ہے، 1 چپاتی میں کھا لیا کروں گی، 1 چپاتی میں تمہیں بھی دیا کروں گی۔ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت مولانا دوست محمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں روزانہ جو میری چھٹی کا وقت ہوتا تھا، میں آتا تھا، مجھ سے پہلے وہ خاتون وہاں روٹی اپنے دوپٹے میں لیے کھڑی رہتی تھی اور مجھے دیکھ کر چپکے سے روٹی نکال کے مجھے دے کر کے چلی جایا کرتی تھی، کہ پورے سال صبح کو بھی، پورے سال شام کو بھی اس بیچاری خاتون نے میری مدد کی۔ مجھے یہی پتہ نہیں لگا اس کا نام کیا تھا، کہاں رہنے والی ہے، پورے سال اس نے مجھے اسی طریقے سے کھانا دیا۔ میں سالانہ چھٹی میں گھر چلا گیا، اگلے سال پھر آیا، امتحان دیا، تو اب کیسے اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے مدرسے میں کھانا بھی دلا دیا، رہنا بھی دلا دیا، پڑھنا بھی دلا دیا، تینوں چیزوں کا انتظام ہو گیا۔ یوں فرماتے کہ میں فارغ ہو کر کے چلا گیا، وقت گزرتا گیا، اللہ نے مجھے وہ حالات دے دیے کہ میں حج کے لیے گیا۔ جب میں حج کے لیے پہنچتا ہوں، رات میں سو جاتا ہوں، تو میں نے خواب میں کیا دیکھا، ایک بڑا اونچا تخت ہے جو ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ہے، اور ایک عورت بڑی حسین جمیل اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو بڑے زرق برق لباس میں ہے۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے جا کر کے سلام کیا، میں نے کہا بوڑھی ماں تو کون ہے؟ کہا بیٹا میں وہ ہوں جو تجھے پورے سال چپکے سے آ کر کے روٹی دے دیا کرتی تھی۔ بوڑھی ماں تجھے یہ اتنا اکرام اللہ کی طرف سے کیسے ملا؟ اسی روٹی کی خاطر میرا رب مجھ سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے میرے لیے یہ انتظام کر دیا۔ ایک دن فرشتہ میرے پاس آیا، وہ بوڑھی عورت مولانا دوست محمد رحمت اللہ علیہ سے خواب میں بتا رہی کہ ایک روز فرشتہ میرے پاس آیا، کہا اللہ اس بندی کا حساب ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا او میرے فرشتے جا، اسے مت پریشان کر، اس نے میرے مہمان کی خدمت کی ہے، اس نے میرے نبی کے مہمان کی خدمت کی ہے۔ یہ ہے ان مدرسوں میں پڑھنے والے کہ جن سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، جن سے رسول اللہ بھی خوش ہوتا ہے، جن سے آسمان والے بھی خوش ہوتے ہیں، جن سے زمین والے بھی خوش ہوتے ہیں، جن سے دریا والے بھی خوش ہوتے ہیں۔ ایک نام بڑا اونچا نام ہے علم کی دنیا میں، عمل کی دنیا میں، حضرت مولانا محمد علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ۔ بس واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، علم و عمل کے بہتے سمندر تھے۔ تو ان کے خادم تھے، یوں فرماتے ہیں جب ہم کہیں جلسے میں جایا کرتے تھے تو حضرت کے پاس بچے آتے تھے اور سر پر ہاتھ رکھوایا کرتے تھے، دعا لیا کرتے تھے۔ تو حضرت سب کے سروں پر ہاتھ رکھتے تھے اور کچھ پڑھتے تھے، ہونٹ ہلتے تھے۔ تو حضرت کے خادم کہتے کہ ایک روز میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ حضرت آپ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ کیونکہ خادم اور خاوند بڑا بے تکلف ہوتا ہے، یہ ایک تو بیوی اور ایک خادم، یہ دونوں بڑے بے تکلف ہوتے ہیں، یہ کسی بھی موقع پہ ٹوک دے اور کچھ بھی روک دے۔ چنانچہ خادم نے کہا حضرت مجھے یہ بتا دیجیے آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بتاؤ کہ حضرت بتائیے کہ جب کوئی حافظ قرآن آتا ہے دستار کرانے کے بعد مجھ سے سر پہ ہاتھ رکھاتا ہے تو میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اے اللہ تو اس کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے۔ کیا فرماتے؟ میں اسے دعا نہیں دیتا بلکہ میں اللہ کی رحمت کو اس کا واسطہ دیتا ہوں جس کا واسطہ اللہ ٹھکرا نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے جس کو اپنا کلام دے دیا یقیناً اللہ نے اس کے ساتھ بڑی محبت کا سلوک کیا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو قرآن پڑھائیں گے کیا ملے گا؟ میں تو یہ کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، بڑے دل کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ اسے وہ دے گا جو اللہ ساری کائنات کو نہیں دے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ ساری رات، سارے دن، ساری زندگی مانگنے والے کو اللہ اتنا نہیں عطا کرتا ہے جتنا اللہ اپنے کلام الہی کے حصول کرنے والے کو عطا کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، ہم اس کا عہد کریں، ہم اس کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ سب کچھ چھوڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کے 3 ساتھی ہوتے ہیں، ایک مال، کیا؟ ایک اولاد اور ایک اعمال۔ جب سانس نکل جاتا ہے مال بھی یہی بولو رہ جاتا، اور جب سانس نکل جاتا ہے اولاد بھی رہ جاتی نہیں رہتی۔ کوئی عجیب سی بات تو نہیں، سب نے دیکھا، دیکھتے ہیں، رہ جاتی۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال بندے کے ساتھ جاتے ہیں، اعمال بندے کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو اعمال میں سب سے محبوب عمل، اعمال میں بہت بڑا عمل، اعمال میں اعمال کا سردار یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیں۔ اگر ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے گا تو مرنے کے بعد ہمیں پارے گلیوں میں تقسیم نہیں کرنے پڑیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، پڑھنا کچھ نہیں جانتے، وقت پلٹتے جا رہا ہے، یہ بھی پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں یہ بھی کچھ پتہ نہیں، بعد میں ناشتہ کیا اور چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے چلے گئے، کیا ہو گیا بھائی؟ ایصال ثواب کر دیا۔ یہ ایصال ثواب نہیں، بیکار ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں بیکار ہے۔ جو ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ اس عمل کو کرتے ہیں، مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ ہم اپنے نفس کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ ایصال ثواب نہیں ہو رہا، یہ ایصال دغا ہو رہا، ایصال دغا۔ دغا کرو۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے قرآن خوانی کے لیے بلایا، آپ سننا ہے نہیں سننا بھائی؟ اگر ہم کسا گئے ہوں تو بات ختم کر دوں، سننا؟ ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایصال ثواب کے لیے بلایا، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، کوئی قرآن کریم پڑھنے والا پڑھانے والا ملتا نہیں تھا، دور دراز علاقوں میں بھی۔ بہرحال کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ ایک میاں جی رہتے ہیں، وہ کرتا ٹوپی اوڑھ لیا کرتے تھے بیچارے، لیکن قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ وہاں چلے گئے، وہاں جانے کے بعد میں ان سے کہا کہ صاحب آج ہمارے یہاں قرآن خوانی ہے، ذرا آپ مہربانی فرما کے آ جائیں۔ وہ آ گئے، آنے کے بعد میں انہوں نے پارا اٹھایا، اور پارا اٹھانے کے بعد میں ایک کونے میں کو بیٹھ گئے، کہنے لگے میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ بڑے لہجے کے ساتھ میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی لہجہ بنا رہے ہیں، بس صاف ظاہر نہیں کر رہے کہ یہ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں جانتا، پر لہجے میں منمناتے جا رہے ہیں۔ تو جو گھر والے تھے انہوں نے سوچا تو صاحب کام ہو گیا، بڑا اچھا حافظ مل گیا، ہم تو ڈھونڈ بھال کے ایک اور لیا کہیں سے۔ تو وہ آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سوچا یار میں تو کچھ پڑھنا جانتا نہیں، اور یہاں تو پہلے سے ایک حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ چپکے سے پارا لے کے گئے اور کان لگا کے سنا، تو وہ کہہ رہے میں کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا ہو گیا کام۔ یہ پارا لے کے دوسرے کونے میں بیٹھ گئے، یہ کہہ رہے جیسا تو ایسا ہی میں، جیسا تو ایسا ہی میں، جیسا تو ایسا ہی میں، جیسا تو ایسا ہی میں۔ انہوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ بیچارے ڈھونڈ بھال کے قرآن جلدی پورا ہو جائے، جلدی ایصال ثواب ہو جائے، ڈھونڈ بھال کے ایک اور لیا ہے۔ چنانچہ ایک اور ڈھونڈ بھال کے مل گئے، وہ بھی کرتا ٹوپی اوڑے ہوئے تھے، حافظ وہ بھی نہیں تھے۔ وہ آئے بڑے گھبرائے، دو حافظ تو پہلے سے یہاں موجود ہے، تیرا کیا کام رہ گیا ہے؟ پہلے کے پاس گئے میں کچھ نہیں جانتا، دوسرے کے پاس گئے جیسا تو ایسا ہی میں۔ تو انہوں نے سوچا ہو گیا کام۔ تو یہ پارا لے کے بیٹھ گئے، کہہ رہے جیسے کام چلے چلائے جاؤ، حلوہ پوری کھائے جاؤ، جیسے کام چلے چلائے جاؤ، حلوہ پوری کھائے جاؤ۔ تو بزرگوں یہ ہے آج کی قرآن خوانی۔ میں حقیقت بتا، یہ تو میں نے آپ کو ایک لطیفہ کتابوں میں لکھا سنا دیا، لیکن یاد رکھو کہ ایصال ثواب نہیں، ایصال دغا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا؟ آپ کہہ کیوں نہیں دیتے اپنے منہ سے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ایصال دغا ہے، ایصال ثواب نہیں ہے۔ یہ
اگر ایصال ثواب چاہیے تو قسم خدا کی اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا دو، قبر میں مستی کے ساتھ میں سوتے رہو گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں گے، ہماری اولاد ہمیں پڑھ کے پہنچاتی رہے گی، کبھی نہ کبھی تو اولاد کو شرم آئے گی، نہیں آئے گی کہ میرے باپ نے مجھے حافظ قرآن بنایا۔ آپ ڈاکٹر بنا لے، ماسٹر بنا لے، انجینئر بنا لے، لیکن اللہ کا اس پہ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر خدمت خلق خلوص کے ساتھ میں کرے گا اللہ دے دے گا، ورنہ حال تو یہ ہے کہ کمائی کا مسئلہ ہے، کمائی کا راستہ ہے نا۔ یہ ایک راستہ ایسا ہے کہ اگر ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ اسے 10 نیکی، اور بسا اوقات ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے 100 نیکی، بسا اوقات ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے 50 نیکی، بسا اوقات ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے 700 نیکیاں ایک حرف پر عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی پر، کسی چیز پر اللہ کا اتنا بڑا وعدہ نہیں ہے، تو بولو اس کی ضرورت ہمیں ہے نہیں ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ ملے گا وہ جو مقدر ہوگا۔ یہ سوچو کہ حافظ قرآن بنا کے کیا ملے گا، یہ رب نے پیدا کرنے سے پہلے بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے معزز علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ کہیے تو صحیح، کس کو پیدا کیا؟ قلم نے کہا میرے رب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا مقدر لکھ دے۔ کیا لکھ دے؟ ہم یہ سوچے ڈاکٹر بن کے دنیا کمائیں گے، یہ تیرے مقدر میں پہلے ہو چکا ہے، یہ تیری نیت ہے، جیسے تو چاہے کما لے، ہے نا؟ بولو بات صحیح ہے غلط؟ یہ تیری نیت ہے، یہ تیرے لیے اللہ نے دنیا اتنی مقدر کر دی ہے، یہ تیری سمجھ ہے، جیسے تو چاہے لے لے، اللہ تو دے گا تجھے۔ اللہ نے تیرے پیدا کرنے سے پہلے تیرا مقدر اتار دیا ہے۔ اور بات ختم کر رہا ہوں، آپ پیدا ہونے والے بچے کو دیکھیں، مٹھی بند ہوگی، مٹھی دیکھی، آپ لاکھ کوشش کریں اس کی مٹھی کھول دیں، لیکن ہے تو بچہ طاقتور اتنا، پھر بند کر لے گا۔ آپ پھر کھولے پھر بند کر لے گا، پھر کھولے پھر بند کر لے گا۔ اس نے آپ کو بتا دیا، سبق دے دیا، تو میرا باپ بھلے سے ہے مگر تو میری مٹھی کو کھول کر لے نہیں سکتا۔ اس نے یہ بتا دیا جو لایا ہوں وہ کھا کر جاؤں گا۔ اپنا مقدر اس نے بتا دیا، اس میں میرا مقدر ہے، اور جانے والا بادشاہ کیوں نہ ہو، جب گیا تو آپ اس کا ہاتھ بند کریں، قسم خدا کی ہاتھ بند ہو نہیں سکتا، کھولتا ہی چلا جائے گا، کھولتا ہی چلا گیا۔ آتا ہوا دعوت دیتا گیا، آیا تو دعوت دی ہے اور گیا تو دعوت دی ہے۔ آنے کے وقت دعوت دی، اپنا مقدر اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میری ماں کھلانے والی تو نہیں ہے، میرے باپ کھلانے والا تو نہیں ہے، میرے دادا، میرے نانا، میرے خاندان کھلانے والا تو نہیں ہے، اور میرے مقدر کو چھیننے والی ساری دنیا نہیں ہے۔ مجھے ایک ذرا سا چھوٹا سا واقعہ، آپ کی شاید توجہ پڑ رہی میرے اوپر۔ حضرت پیر ذوالفقار دامت برکاتہم العالیہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے، پاکستانی اپنا ایک واقعہ بیان کرتے کہ ہم رات میں جا رہے تھے، میں نے ڈرائیور سے یہ کہہ دیا بھائی آج ہم کل کو جو ہمیں سفر کرنا ہے وہ جلد نکلنا ہے تاکہ منزل پر ٹھیک وقت پہنچ سکے، کہ رات میں ہم نے سفر شروع کر دیا۔ یوں فرما رہا ہے گاڑی 120 کی سپیڈ پر تھی۔ کتنی؟ اگر توجہ سے سنیں گے تو واقعی سے کچھ مل جائے گا۔ کتنی سپیڈ سے تھی؟ کار، سائیکل نہیں، کون سی گاڑی تھی؟ اور سپیڈ کتنی تھی؟ 120۔ یوں فرماتے ہیں کہ گاڑی چلتے چلتے ایک دم سے سامنے کتا آیا اور جھٹکا سا لگا، تو ڈرائیور نے بریک تو لگائے، لیکن مجھے خدشہ یہ ہوا کہ شاید کتا مر گیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا بھائی ذرا دیکھو تو صحیح، گاڑی رکائی، دیکھا تو کتا ہے نہیں وہاں، تو سوچا یہ کہ شاید گزر گیا۔ کیا ہوا؟ گزر گیا۔ یوں فرماتے ہیں کہ ہم بہت دور جانے کے بعد، بہت دور بتا دو کتنا، تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر، کتنی دور جانے کے بعد؟ 30 سے 35 کلومیٹر جانے کے بعد، اور گاڑی کتنی سپیڈ سے چل رہی؟ 120۔
ہم نے سوچا نماز فجر ادا کر لیں اور کچھ چائے وغیرہ بھی لے لیں. تو ایک ہوٹل پر ہم نے گاڑی رکائی. جیسے ہی گاڑی وہاں رکی تو بمپر میں سے کتا نکل کر جو ہوٹل پہ ہڈیاں پڑی تھی وہ کھانے لگا. سنا آپ نے؟ نہیں سنا شاید. اگر سنے تو ایمان تازہ ہوگا. گاڑی جیسے رکی 30 سے 35 کلومیٹر گاڑی چل کر کے گئی اور 120 کی اسپیڈ پر گاڑی ہے. ہوٹل پر جا کر ہم نے گاڑی روکی نماز کے ارادے سے, چائے پینے کے ارادے سے. گاڑی کے رکتے ہی بمپر سے کتا نکلا اور جو بچی ہوئی ہڈیاں پڑی تھی وہاں جا کر کے کھانے پہ لگ گیا. رب نے بتا دیا خالق میں ہوں. رب نے بتا دیا زندگی میرے ہاتھ میں ہے. 3 سبق ملتے ہیں یہاں سے. کتنے سبق ملے؟ کتنے سبق ملے؟ 3. خالق, مالک, رازق. خالق, مالک, رازق. ایک پیدا کرنے والا میں ہوں تو مارنے والا بھی میں ہی ہوں. رازق میں ہوں. تم پیو چائے اور اسے کھلاؤں گا اس کی خوراک. کیسے گیا؟ گاڑی کس نے کی؟ پیر صاحب نے گاڑی کی. وہ پیر صاحب کی گاڑی سے سوار ہو کے گیا. میں گیا یہ دیکھیے آپ, یہ ہے اللہ کی قدرت. میرے بزرگوں, یہاں اس واقعے سے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مقدر کا بنانے والا اللہ ہے. ہم یہ سمجھے کہ ڈاکٹر بنیں گے تو دولت کما لیں گے, ماسٹر بنیں گے تو دولت کما لیں گے, انجینئر بنیں گے تو دولت کما لیں گے. میں تو اپنے علماء کرام, اپنے بزرگان دین کی موجودگی میں بڑی ضمانت کے ساتھ, دعوے کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں, یہ مقدر خدا نے بنا دیا ہے. ہم سمجھ سے اپنی ہیلے بناتے چلے جائیں, تدبیر بناتے چلے جائیں. اگر اللہ نہ دینا چاہے, ہے طاقت ہے؟ پھر یہ کیسے کہہ رہا میں نے ڈاکٹر بنا کے دولت کما لی, میں نے انجینئر بن کے دولت کما لی, میں نے ماسٹر بن کے دولت کما لی. نہیں بنتے, نہیں دوست, نہیں میرے بزرگ. یہ اللہ نے تیرا مقدر بنا دیا تھا. تیری سمجھ, تیرا راستہ جیسا بنتا چلا گیا, اللہ تجھے ویسے دیتا چلا گیا. چھلنی ہے, پانی چھان لو, دوا چھان لو, چائے چھان لو, نالی میں لگا دو, ہر چیز چھنے گی اس میں. تو بولو اس کا کام کیا ہے؟ چھاننے کا ہے. رب کا کام دینے کا ہے. تیری نیت ہے جیسی چاہے بنا لے, وہ دے کر کے رہے گا. جتنا تیرا مقدر کر دیا ہے اللہ تجھے دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو یقین کامل عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. مختصر سی دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم وامحو آثارهم واقطع دابرهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں, خطاکار ہیں, سیاہکار ہیں, عیبدار ہیں, بدکار ہیں, مگر تیری رحمت کے امیدوار و طلبگار ہیں. اے اللہ یقیناً تو بڑا عفو و کرم والا ہے. اے اللہ یقیناً تو بڑا رحم و کرم والا ہے. اے اللہ
یقیناً تیری ذات تواب الرحیم ہے، اے اللہ یقیناً تیری ذات غفار الذنوب ہے، اے اللہ یقیناً تیری ذات ستار العیوب ہے۔ مولائے کریم احکم الحاکمین علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم بکل شیء محیط۔ رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں دکھا کر یہ چھپا کر چھوٹے یا بڑے جس قسم کے ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ہمارا کوئی گناہ تیری ذات سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو اپنے دریائے رحم و کرم سے معاف فرما دے۔ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق محبت عادت عطا فرما دے۔ مولا کریم ایمان والا بن کر رہنے کی، ایمان والا بن کر جینے کی توفیق ہم سب کو مکمل عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی، ہمارے خاندان والوں کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی ایمان کامل عطا فرما دے۔ اے اللہ ایمان اور قرآن کی پہچان ہم سب کو عطا فرما دے۔ ایمان اور قرآن کی پہچان تو ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ اس پروگرام کو اپنی شان قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم سب عمل کے محتاج ہیں، عمل کی مکمل توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بڑے بزرگ بچے نوجوان بہنیں ماں اور بیٹیاں ہمارے اس پروگرام میں شریک رہے ہیں، اے اللہ تو سب کے آنے کو بے حد قبول و منظور فرماتے ہوئے آخرت کا نجات کا ذریعہ اور سامان بنا دے۔ اے اللہ ذریعہ اور سامان بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی، اولاد کو بھی قرآن پڑھانے کی مکمل توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے خاندان والوں کو بھی، ہمارے اعزاء اقربا کو، ہمارے رشتہ داروں کو اے اللہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب کی تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ جن بچوں نے پڑھا ہے اے اللہ انہیں بھی قبول فرما لے، ان کے والدین کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ ان بچوں کے استاد کو بھی قبول فرما لے، ان بچوں کے استاد کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ اس فیض کو اے اللہ تو تا قیامت جاری اور ساری فرما دے۔ اے اللہ اس فیض کے جاری اور ساری رہنے کے اسباب اور سامان عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو جو بھی ضروریات ہیں خزانہ غیب سے تکفل فرما دے۔ اے اللہ خصوصی مدد فرما دے۔ اور بھی ہمارے علاقے میں جتنے بھی مدرسے چل رہے ہیں اے اللہ تو سب کی بھرپور مدد فرما دے۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کے اندر، اے اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مساجد مراکز خانقاہیں ہیں اے اللہ سارے مدارس کو آباد فرما دے، ان کے آباد رکھنے والوں کو آباد فرما دے۔ اے اللہ ان کی مخالفت کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اگر ہدایت ان کے حق میں نہیں ہے اے اللہ تو ان کو ذلت عطا فرما دے، ان کو ذلت اور تباہی عطا فرما دے۔ ان مدرسوں میں کام کرنے والوں کو اے اللہ تو بھرپور تعاون فرما دے۔ اے اللہ تو ان کی بھرپور پشت پناہی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو سب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے۔ ان میں تعاون کرنے والوں کا تعاون فرما دے۔ ہم سب کی تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چائے کا انتظام ہے، سبھی حضرات تشریف رکھیں۔